فمن زحزح وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا حسن۔ عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ اپنی زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی، خوب سجی بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آنر بخشیں گے، پس وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان کو عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، کیونکہ ایک نفس سے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے تزکیے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو دنیا میں انسان اگر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے، چاہے وہ اپنے اندر کی ہے یا باہر کی، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کوئی امتحان آیا وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کی جن سے قتال کیا گیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، اپنی جانیں دی یا کوئی گھر بار لٹائے یا کچھ بھی، وقتی طور پر تو ان کا بہت بڑا لاس ہوا، لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے۔ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ نزلا بما کانوا یعملون، تو جنت کی قیمت عمل ہے، عمل صالح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی بہت اچھی چیز بنا لیتا ہے نا، تو دوسرے اس کا آئیڈیا چرا کے ویسی کاپی کر لیتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شادیوں پر جب لوگ جاتے ہیں تو اسٹیج سیٹنگ کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں، مختلف آئیڈیاز کو دیکھ دیکھ کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، جیولری کی، کپڑوں کی تجسس ہوتا ہے، انہیں پوچھتے ہیں کہاں سے بنوایا، کون ہے ڈیزائنر، کون سا برانڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ بھی اپنے لیے وہ نعمتیں ایسی ہی حاصل کر لیں۔ لیکن جنت کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہ میں نے دنیا میں جنت بنا لی۔ دنیا میں جنت نہیں بن سکتی، نہ اس جیسی کوئی چیز بن سکتی، نہ پھلوں میں، نہ کھانوں میں، نہ پہناوے میں، نہ گھروں میں، نہ سجاوٹ، نہ لینڈسکیپ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں، کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، اتنا حسن ہے وہاں۔ بعض لوگ جنت میں مشروبات اور ان کے برتنوں وغیرہ کا کچھ پڑھتے ہیں نا، تو دنیا میں بھی ویسے ہی چیزیں بنا کے کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کاپی کرتے ہیں اس کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ فرشتے جو تھے وہ جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، یعنی اس کی باؤنڈری وال جو تھی سونے اور چاندی کی اینٹ سے، کیا خوبصورتی ہوگی. پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی جو تیرے اندر آئیں گے وہ سبھی کے سب بادشاہ ہوں گے. دنیا کے بادشاہ نہیں مراد، اس سے مراد یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہاں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرے گا. سورۃ الانسان میں فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا. جنت کی بناوٹ کے بارے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کا گارا یعنی سیمنٹ جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کستوری کا تھا، یعنی خوشبودار. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی جنت تم بولو. اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے بھی کہ مومن فلاح پا گئے، وہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے جن کے یہ ٹریٹس ہیں. جنت میں موتیوں کے گنبد ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگ ڈھانپ رہے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے گئے. یعنی دنیا میں اس جیسی کوئی چیز نہیں تو آپ کس سے مثال دے کے کہتے اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے گئے، وہاں کیا دیکھتا ہوں، اس کے گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے، یعنی سفید مٹی ہے وہاں کی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے. ناخن سے بھی کم مقدار کی کوئی چیز دنیا میں اگر دکھا دی جائے تو آسمان کے کنارے چمک اٹھے. اور جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی. اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. آسمان اور زمین کے درمیان یعنی پوری دنیا سے بہتر ہے. کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا، ایک گز بھر یا اس سے تھوڑا زیادہ کم. جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص ہوگا اس کو لایا جائے گا. پھر اسے جنت میں صرف ایک دفعہ غوطہ دے کے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تم پہ کوئی سختی بھی گزری؟ وہ کہے گا، میرے رب اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. یعنی وہ خوشی اس کو سارے دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں بھلا دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ہماری طبیعت اچھی ہو، صحت اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ جس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اپنے ہی مسئلوں کو بھول چکے ہوتے ہیں اس وقت. تو جنت میں جا کر انسان دنیا کے غموں کو یاد کر کر کے نہیں روئے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم روتے ہیں، اس ہمدردی پہ بھی روتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور سختی کرے تو اس میں بھی ہم روتے ہیں کہ کسی کو میرا احساس نہیں، کسی حال میں ہم خوش نہیں ہوتے. لیکن وہاں کسی حال میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے غم بانٹنے کی، کیونکہ غم ہی کوئی نہیں وہاں. جنت میں داخلے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا عنایت کیا گیا؟ یعنی ان کے یہ ٹائٹلز ہیں، خلیل اللہ، کلمت اللہ اور کلیم اللہ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی، اور میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. مجھے قابل تعریف جھنڈا دیا جائے گا، لواء حمد، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا. میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا حلقہ پکڑوں گا تو وہ کہیں گے نہیں جنت کے داروغہ یہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پس وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. آپ نے فرمایا ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب چکایا جائے گا، وہ پل کراس کرے گی اور سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی. عبداللہ ابن عمرو العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ بس اب ان کی ضرورت نہیں. ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا، یعنی جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ جا کے اس کو حل کرتے تھے. کوئی جنگوں میں حصہ لینا ویسے بھی، اور اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے، ادھر ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو. فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ، اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کیا کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا. یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن پورا نہ کر سکتے تھے. چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت 14ویں رات کے چاند جیسی ہوگی. وہ نہ وہاں تھوکیں گے، نہ بلغم نکالیں گے، نہ بول و براز کریں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی بھی گندگی، کوئی بھی سیکریشنز ان کی نہیں ہوں گی. ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگے گا، ان کا پسینہ مسک کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے. وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.